السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. حصہ دوم، باب 9 پارٹ 5 آڈیو بک. بیڈ پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پہ انگلیاں تیز تیز چلاتی وہ پورے انہاک سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھی. پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری سے جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے. مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا. سر کے پیچھے حصے میں بھی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں. اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا. حیا فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئی. صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے. کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا. کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بہت خفا ہو رہی تھی کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پہ بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے. مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں. ابا نے مجھے اپنا اٹرنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا. وہ اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بنا بولی. اچھا، کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اف، یہ شادیاں. جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا. ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا. پھر بھی مہندی و شادی پہ وہ اور فاطمہ نہیں گئی تھیں. اب ولیمے پہ جانا ضروری تھا. کچھ بھی پہن لوں گی، مکسڈ گیدرنگ ہوگی. ان کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا. ہاں مکسڈ ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا. فاطمہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتی نروٹھے پن سے بولی. پر اماں مکسڈ گیدرنگ جو ہے، نقاب تو کرنا پڑے گا. وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی. اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی. نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے. وہ حیرت اور غصے سے بولی. حیا نے رک کر انہیں دیکھا. اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں. اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے کروں نا. اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو. تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم فنکشن میں برقع اوڑھو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی. مکسڈ گیدرنگ جو ہے. اس نے حتی الوسع لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی. مگر مکسڈ گیدرنگ میں بھی مردوں اور عورتوں کی ٹیبلز الگ الگ ہوتی ہیں حیا. مرد دور ہوتے ہیں. دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب. درمیان میں اسکرین تو نہیں حائل ہوتی. اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں اور ارسل کے بھائی، وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں. وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں. تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کنپٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھی. تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی. نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی. اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی. وہ چپ ہو گئی. زمانہ جاہلیت کا طعنہ کیسے چابک کی طرح لگتا ہے. کاش یہ طعنہ دینے والوں کو معلوم ہو سکے. جی، میں پہلے نہیں لیتی تھی، لیکن اگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. تم شادی پہ نقاب لوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائیں. نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں. غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا. کیا صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی. اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا. اماں، میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں. اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے. وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے. اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا. جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی.
پھر وہی پہلے کا تانا۔ تو اماں، اگر میں تایا کے کہنے پہ اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا LLB مجھ پہ مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن پہ نقاب لوگی تو جانتی ہو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بنائی آئی ہیں، مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پہ کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں، اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی اندر سب کچھ جلاتی دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا تم نقاب میں بیٹھو گی۔ انہیں رہ رہ کر اس کی کم عقلی پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ میں نے یہ کب کہا ہے اماں؟ میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، مگر تمہارا حجاب چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے علم تھا تمہیں جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف بھی نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے یہ سب تم جہان کے لیے کر رہی ہو، وہی ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل۔ ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر پہ مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا؟ وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو، جس سے بھی کرنا ہے نقاب، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ الٹی چھری ابھی تک اس کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں، مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا، مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنو قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ اور اگر یہ دونوں ساتھ مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ پریزنٹیشن اچھی چلی گئی، جبکہ ولیمہ کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پہ لیا تھا۔ بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔
چہرے سے تو ہٹاؤ۔ یہ وہ فقرہ تھا جو حیرت اور اچنبھے سے بہت لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پہ بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں۔ اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسے ہی اداس اور تکان سے بھرپور تھیں، مگر اب حیا کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے بھی 1-2 فنکشنز حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کی تکلیف کا اثر ابھی تک دل پہ تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 برس سے ہر غمی خوشی میں اسی طرح شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی و بشاشت سے بتانے لگی۔ جو سرد مہری کی دیوار ان دونوں کے بیچ در آئی تھی، وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فطری طور پہ اپنے تایا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں ہے، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوز رکھ آئی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب بہت اچھا ہو گیا، وہ پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل۔ وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائٹ بی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی مکان کی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سی اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی حرکت کو دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہو کے کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جی؟ تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردہ ڈالنے لگتی ہو؟ اونچی حسیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکھ سی بنا پلک جھپکے نے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو۔ تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطعاً نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے۔ کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا تمہارا۔ اپنا بھائی تو اس کا غافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پورے ترکی میں آوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا جیسے سانس رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا، بمشکل وہ چند لفظ کہہ پائی۔ زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں تو… ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکو سلے تم کس کے لیے کرتی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنے ہی غصے سے بولے۔ پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔
سب باتیں بنا رہے ہیں کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت، اس نے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا۔ تایا، آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا۔ آپ تو بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اس طرح ذلیل کرنا ہے تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا۔ انگلی اٹھا کر متضح کرتے ہوئے وہ سرخ چہرے لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا۔ وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں کے مجمع میں کہیں فاطمہ بھی تھی مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سخت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو بل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا۔ یہ تایا فرقان تھے۔ ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلافات رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چلان ہوتے ہوتے بچا۔ پوچھو کیوں؟ کسی اور ہی دھن میں محظوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا، کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اس نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے ہی رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی، پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہا مگر وہ اندر دوڑی چلی آئی تھی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا۔ تایا درست بھی ہوتے پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابا کو ان کا اٹرنی انفیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو اب وہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھیں۔ سبین پھپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جہان پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ سارے خاندان میں بے عزتی کروا کر رکھ دی۔ فاطمہ خفگی سے بولی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائے چند لقمے بمشکل زہر مار کر سکی، پھر اٹھ آئی۔ ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناطولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آتی تھیں۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسے ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی۔ وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف و کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی۔ بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی، پھپھو مسکرا کر کہتی ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ مل سکی۔ آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ دل کر دیا۔ اس نے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی اور انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا
اور از سر نو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، بقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر آرامدہ لگا تھا اسے۔ اس نے ذہن پہ زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے ہی لمحے سے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالمی مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کہ اپنی کار لے گئی۔ وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی 4تھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارات بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہ تھا، مگر شاپنگ کا ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اس سے پہلے کیوں نہیں نظر آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پہ بھروسہ کر رہی تھی۔ اندھی تقلید، مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی تو ذرا ان صاحب سے 2 ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو وہ آپ کے ساتھ چل کر آخری منزل تک چھوڑ آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی آئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات پہ ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی، پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہ مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا جس پہ سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا۔ اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ تو گئی، مگر سر اٹھا کر طاہر فرقان، داور اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنے آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا؟ طاہر فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ طاہر فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسے کہ طاہر نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر نہ اٹھا سکتی۔ نہ ہی وہ زاہد چچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر داور بھائی کو بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور طاہر نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باز پرس کی؟ پھر اب مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی یہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا، طاہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اسپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر اسی سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں، ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم۔ زاہد چچا نے بیزاری سے کہا۔
وہ دونوں تایا چچے سے یوں مخاطب کرتے تھے گویا وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی؟ اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ اپنے آفس واپس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جہان کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھوٹتے ہی فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا سا اٹیلین ریسٹورانٹ دیکھا ہے، تو میں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جہان بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہیں۔ ریسٹورانٹ کا نام بتاؤ۔ وہ بھی ہلکا سا ہنس دیا۔ اوہ سوری، F10 میں اٹیلین اوون پہ آ جاؤ۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔